ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ فالق الحب والنوا. بے شک اللہ ہی ہے پھاڑنے والا دانے کو اور گٹھلی کو. یعنی زمین میں جو ہم اناج بوتے ہیں، گندم کا دانہ بویا جاتا ہے، اسے پھاڑتا ہے اللہ تعالیٰ، دو پتیاں باہر نکلتی ہیں اور پھر ایک اس کا پورا بوٹا لگ جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ آم کی گٹھلی کو جب بوتے ہیں، شروع میں دو پتیاں اس کی بھی باہر آتی ہیں، بہرحال پھر سال ہا سال لگتے ہیں، آلموسٹ 8 سال لگ جاتے ہیں اسے پہلی دفعہ پھل دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے معاملات لے کر چلنے والا ہے. یخرج الحی من المیت. اللہ تعالیٰ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. زمین مردہ ہوتی ہے، باقی جگہوں پہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم مردہ زمین کی طرف بارش بھیجتے ہیں اور ایک دم ہری بھری ہو جاتی ہے. یعنی پوٹینشلی اس کے اندر زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ بارش کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے مردے میں سے زندہ نکال لیتا ہے. وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ. اور نکالتا ہے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے. بظاہر تو انڈا مردہ ہی ہے نا. بعض لوگ سائنٹیفکلی اس کے اوپر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی وہ انڈے کے اندر زندگی تو ہوتی ہے اور آپ یہ مثال کیوں دیتے ہیں. قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات کرتا ہے، اگرچہ قرآن نے یہ مثال نہیں دی ہے، لیکن ہم سمجھانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی سے پریکٹیکل ایگزامپلس دیتے ہیں کہ انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا نکل آتا ہے. مرغی زندہ ہے اور وہ بظاہر ایک مردہ چیز دیتی ہے، یعنی انڈا. لٹریچر کی زبان کے اندر، ہماری کامن آبزرویشن کے اندر تو اسی طریقے سے بات ہوگی. تو زندہ میں سے مردہ، مردہ میں سے زندہ. اور اگر آپ اس کو ایتھیکلی دیکھیں تو کافروں کے گھر مومنین پیدا ہو جاتے ہیں، مومنین کے گھر کافر پیدا ہو جاتے ہیں. وہ بھی تو زندہ اور مردہ ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. ذکر تو پھر بعد کی چیز ہے نا. اس سے بڑی چیز ہے ایمان کی دولت. جو ایمان لانے والے ہیں وہ زندہ ہیں، جو ایمان نہیں لانے والے ان کو اللہ نے قرآن میں مردہ کہا ہے. سورۃ الانعام میں یہ آیت گزر چکی ہے کہ
حق بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہی اٹھائے گا. یعنی عقل کے اندھے جو بات کو قبول نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے تشبیہ دی ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، تمہارا رب، تو کہاں پھیرے جاتے ہو، کہاں بہہ کے جاتے ہو. یعنی جس رب کی یہ کوالٹیز ہیں اسے اپنا معبود مانو، اسے اپنا الہ مانو، اور اسی سے ہی دعائیں مانگو. اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں کی طرف کیوں متوجہ ہوتے ہو، حالانکہ ان کے پاس تو کوئی کوالٹی اس میں سے نہیں ہے کہ وہ گٹھلی میں سے درخت کو نکال لیں، دانے میں سے پودے کو نکال لیں. یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں نگاہ مار کے یہ کر دیتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. میرے بھائی زمین کو اللہ نے ایک ہی بار آرڈر دیا ہوا ہے، کتنی تابع فرمان ہے. میں اکثر حیران ہوتا ہوں زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر. آپ دیکھیں کہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر بھی یہ منظر تو آپ کو اسلام آباد میں کثرت سے نظر آئے گا، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی موزوں ہے اس سبزے کے اعتبار سے. تو بارش کی وجہ سے جب پانی سڑکوں پہ بہتا ہے نا تو وہ ساتھ مٹی کو بھی بہا لے جاتا ہے. پھر الٹیمیٹلی سڑکوں کے کارنرز کے اوپر انہوں نے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنائے ہیں جس کے ذریعے وہ پانی گٹر کے اندر اور پھر ندی نالوں تک الٹیمیٹلی پہنچ جاتا ہے. تو وہ جو جن نالوں سے وہ جاتا ہے نا، وہ گٹر میں جب گر رہا ہوتا ہے نا اس جگہ سارا پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ، اور ساتھ مٹی بھی لے کے آیا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی مٹی وہاں پہ باقی رہ جاتی ہے. اسی طریقے سے فٹ پاتھ اور سڑک کا جو جوائنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی آپ دیکھتے ہیں ہلکی سی مٹی رہ جاتی ہے. جناب اس میں سے بھی پودے نکل رہے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے کتنی تابع فرمان ہے یہ مٹی. بس کسی طریقے سے بھی وہاں پہ بیج پہنچ گیا، چاہے وہ کسی چڑیا کے ذریعے پہنچا، کسی اور جانور کے ذریعے پہنچا. زمین چھوڑ دیں آپ، یہ پرانے جو قلعے ہیں، پرانی دیواریں جو مٹی کی چنائی کے ساتھ تھیں، آپ دیکھیں ان پہ بارش ہوتی ہے اس میں سے بھی کتنے بڑے بڑے درخت نکل آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے مٹی کو. دیکھنے میں یہ حقیر چیز ہے لیکن اگاتی ہے. دوسری طرف سونا سب سے قیمتی دھات ہے، اس میں آپ بیج ڈالیں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر کوالٹی پیدا کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ہے تمہارا رب اللہ، اسے اپنا معبود مانو جس کی یہ کوالٹیز ہیں. فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے رات کی تاریکی سے پھاڑ کر. کیسے گریجولی روشنی پھیلتی ہے. وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اس نے بنایا ہے آرام کرنے کے لیے. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے رکھ دیا ہے. سارا یہ حساب ہی سورج اور چاند کی وجہ سے چل رہا ہے، چاہے آپ کے لیونر ایئرز ہوں چاہے سولر ایئرز ہوں. پھر چاند ایک کیلنڈر بھی ہے آسمان میں. آپ دیکھیں کہ چاند جب نکلتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، پھر وہ سیمی سرکل بن جاتا ہے 7 دن کے بعد، پورا سرکل بن جاتا ہے 14 دن کے بعد، پھر وہ دوسری طرف سیمی سرکل بن جاتا ہے 21 دن کے بعد. تو تھوڑی بہت اگر آپ کو سمجھ ہو تو آپ چاند کے ذریعے تاریخ بتا سکتے ہیں قریب قریب کہ یہ والی تاریخ ہے. یہ اللہ کی طرف سے کیلنڈر ہے. پھر روزانہ کا ایک کیلنڈر 24 گھنٹوں کا، سورج کے نکلنے سے لے کر غروب ہونے تک. گھڑیاں تو اب ہم نے بنا لی ہیں نا، پہلے تو لوگ اسی کے ذریعے سب کچھ کرتے تھے نا. ورٹیکل چیز اپنے گھر کی چھت پہ گاڑ لیتے تھے، اس کے سائے کے ذریعے نمازوں کے اوقات بھی معلوم کرتے تھے، ٹائمنگ بھی معلوم کر لیتے تھے. پھر جس دن سورج نہیں نکلتا تھا اس دن پھر غلطی بھی کھا جاتے تھے. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ روزہ افطار کر لیا، بعد میں سورج نکل آیا، کیونکہ اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. وہ بابوں کو ہوتا ہے، صحابہ کو تو نہیں ہوتا تھا، ورنہ روزہ افطار کر لیتے. سورج نکل آیا بعد میں. وہ تابعی پوچھتے ہیں کہ پھر کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا پھر اس روزے کی قضا ہی ہم نے دی تھی، کیونکہ ہم تو افطار کر چکے تھے، چاہے غلطی سے کیا، گنتی تو پوری کرنی تھی. آج اگر یہ مسئلہ ہو تو پھر ہم ساتھ یہ بھی سوال پوچھیں گے کہ جی اس زمانے میں علم غیب نہیں تھا ہوتا. یہاں تو ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں جناب سورج تو ہم سے پوچھ کے چڑھتا ہے، ہم تو پوری دنیا کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو آپ لوگ تو صحابہ، آپ لوگوں کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک
جو گھوڑے کے نتنے میں بیٹھے اس کو کوئی غوث قطب ابدال نہیں پہنچ سکتا، تو آپ لوگوں کو نہیں پتا چلا، بعد کے بزرگ تو یہ کچھ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ اس زمانے میں کہانیاں ہوتی نہیں تھی۔ ہم نے یہ ساتھ ساتھ آپ کے دماغ میں ڈرل کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس بڑے لیول کا دھوکہ اس امت کو دیا گیا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا ہے سب سے زبردست اور سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے۔ پچھلے 15 ارب سال سے یہ سورج مسلسل حرکت میں ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین بھی، اس کے علاوہ پورے نظام شمسی کو لے کے 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے یہ ٹریول کر رہا ہے۔ پھر اس کے اندر فیول کتنا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا نے سورج بنا لیا، وہ پائی چند سیکنڈز کے لیے۔ اس طرح کا سورج کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی چاہیے۔ جہاں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہو، تو آپ کتنی دیر کے لیے کوئی کر لیں گے چیز؟ اللہ نے اسے کام میں لگایا ہوا ہے اربوں سال سے۔ ویسے تو کسی چیز کو حرکت دینے کے لیے آپ کو فیول چاہیے، دیا ہوا ہے حرکت، اور کتنا تابع فرمان ہے، ذرا اپنے ٹریک سے نہیں ہٹتا، اپنی ڈیوٹی بڑے صحیح طریقے سے پورے کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے جو ہم نے ٹروتھ ریویل کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا مشکل کشا بھی وہی ہے، ایز فار ایز ظاہری اسباب آر کنسرنڈ۔ جیسے ظاہری اسباب ہمارے ماں باپ بھی ہیں، جی امی سے روٹی مانگے شرک تو نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں ہوتا، ظاہری اسباب ہے نا۔ مری ہوئی امی سے تو نہیں روٹی کو مانگتا، اچھا تو امی سے مانگ سکتے ہیں تو بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ سرکار بزرگ تو شاہی کوئی نہیں، جو سورج ہے، پوری دنیا کا نظام سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ موسموں کا بدلنا، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، سب کچھ سورج کی وجہ سے، پودوں کا خوراک تیار کرنا۔ لیکن آج تک ہمیں وہم بھی نہیں ہوا ہم کہیں کہ یا سورج المدد، یا سورج المدد، نظر کرم فرمائے اور بادلوں کی اوٹ سے باہر آ جائے۔ نہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازہ مقرر کیا، اللہ نے لگایا ہوا ہے ہر چیز اللہ نے۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگ نظام چلا رہے ہیں۔ سرکار بزرگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا سورج کا سائز کیا ہے، یہ تو ہمیں سائنس نے آج آ کے بتایا کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ان بیچاروں کو تو سائز کا بھی نہیں پتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جس نے ستاروں کو، سٹارز کو تمہارے لیے راہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے خشکی اور سمندروں کے اندھیروں کے اندر۔ یہی مقصد ہے جی ستاروں کا۔ یہ ستاروں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مستقبل کے حالات پتہ لگوائیں۔ وہ صحیح بخاری میں بھی اکرمہ تابعی کا قول لے کے آئے نا امام بخاری کے، ستاروں کا مقصد یہی ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے مصابیح رکھ دی ہیں، یہ چراغ ستارے، یا یہ ہے ستارے اللہ نے مقصد رکھ دیا ہے ان کو۔ دوسری انہوں نے یہ آیت کوٹ کی سورہ الانعام کی کہ اندھیروں میں چاہے سمندر کے ہوں چاہے خشکی کے، راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ۔ اور تیسرا جو سورۃ الحجر میں آیا کہ شیاطین کو بھگایا جاتا ہے ان ستاروں سے، شہاب ثاقب میٹرائٹس ٹوٹتے ہیں اور ان پہ بمباری کرتے ہیں تاکہ وہ خبریں لے کر نہ اچک کر نہ لے جائیں۔ یہ 3 مقاصد ہیں، چوتھا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی یہ جو کہانیاں کرواتے ہیں، کبھی وہ ہاتھوں کی لکیروں سے کبھی ستاروں سے۔ چاہے خشکی کے اندھیرے ہوں چاہے سمندروں کے۔ اب جو لوگ ستاروں سے سمت معلوم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نارتھ سٹار کو آپ ایک دفعہ لوکیٹ کر لیں، قطبی ستارہ، وہ جو ستاروں کا ایک جھرمٹ بنا ہے نا جسے دب اکبر بھی کہتے ہیں، ایک بڑا سا چمچے کی شکل کا، اس کے جو اوپر والے 2 ستارے ہیں نا ان کی سیدھ میں نیچے کر کے ایک سب سے روشن ستارہ ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نارتھ سٹار، قطبی ستارہ جو نارتھ میں ہوتا ہے۔ نارتھ کی طرف اگر آپ اپنا چہرہ کر لیں تو آپ کے دائیں طرف
مشرق ہوگا یعنی ایسٹ، لیفٹ سائڈ کے اوپر ویسٹ، اور پیچھے ہوگا ساؤتھ۔ سمندروں میں بھی اسی طریقے سے سمت معلوم کی جاتی تھی، اور اسی طریقے سے جنگلوں میں بھی، ورنہ آپ سمندر میں دیکھیں آپ کو کوئی بندہ بھی نہیں بتا سکتا، کوئی آبادی بھی نہیں آئے گی اگر سٹارز پرانے زمانے میں نہ ہوتے۔ میگنیٹک فیلڈ ارتھ کی تو بعد میں لوگوں کو پتہ چلی نا، اس کے ذریعے شروع میں تو لوگ اسی طریقے سے ڈائریکشن معلوم کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ذریعہ رکھ دیا، اور اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ویسے میں نے یہ اس تاروں کے حوالے سے، علم نجوم کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، اس میں بھی میں نے کوٹ کیا تھا کہ غالباً صلح حدیبیہ یا غزوہ خیبر کا موقع تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ ابھی ابھی تمہارے رب نے مجھ سے کیا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ جو انداز گفتگو ہوتا تھا نا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ ہر دفعہ یہی ہوگا کہ حضور پوچھے کہ صحابہ کہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس کا یعنی یہ ایک سٹائل ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کا۔ نبی الاسلام کا ایک سمجھ لیں آپ تقیہ کلام بھی تھا یہ اس حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے کہ میری مخلوق نے، جو انسان ہیں جنات ہیں، انہوں نے دو حال میں صبح کی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کیا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو رات کو بارش ہوئی تھی یہ اللہ کی وجہ سے ہوئی تھی، اس رات بارش ہوئی تھی۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ستاروں کی چال کی وجہ سے بارش ہوئی، یہ لوگ ستاروں پر ایمان لے آئے، اپنے رب کا کفر کر دیا، اگرچہ رب کو مانتے بھی ہوں گے تب بھی شریک کر دیا نا اللہ کے ساتھ۔ یہ سارے فیصلے اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ستاروں کے ساتھ کوئی بھی عقیدہ ایسا وابستہ نہیں کرنا جو شرک کے اوپر مبنی ہو۔ باقی ٹھیک ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بعض اوقات جنات جو ہیں وہ فرشتوں کی گفتگو سن لیتے ہیں، اس میں سے کچھ چرا لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ان کو گفتگو تفویض کرتا ہے، پھر فرشتے آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں تو کچھ چوری کر لیتے ہیں، ان کے اوپر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ خبر نیچے نجومیوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس میں خلط ملط کر کے تو اس کو ایگزیجریٹ کر دیتا ہے، اس لیے کچھ خبریں صحیح بھی نکل آتی ہیں، زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں، وہ جنات نے فرشتوں سے چوری کی ہوئی ہوتی ہیں اور نجومیوں کو بتائی ہوئی ہوتی ہیں۔ باقی ڈیفینیٹ کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے آپ مستقبل کو پریڈکٹ اس حوالے سے کر سکیں۔ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ایک ہفتے بعد فلاں جگہ بارش ہوگی یا نہیں، لیکن ایک سال بعد اسی تاریخ کو بارش ہوگی کہ نہیں، یہ تو نہیں آپ بتا سکتے۔ یہ تو پریڈکٹ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جی ہوائیں جو ہیں فلاں علاقے سے چل پڑی ہیں اس رفتار میں، اتنے دنوں بعد فلاں جگہ پہنچ جائیں گی اور بارش کر دیں گی۔ ظاہر ہے جس طرح اگر میں یہاں پہ جہلم سے ہائی ایس 2 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچتی ہے اور میں آپ کو کہوں کہ جی میں نے ہائی ایس کے ڈرائیور کو یہ آپ کی فلاں چیز دے دی ہے، آپ فیض آباد اڈے کے اوپر آ کے 2 گھنٹے بعد لے لیں، اور 2 گھنٹے بعد پہنچے کو جی علی بھائی تو علم غیب ہے، بھائی اندازہ ہے علم غیب کتوں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، علم غیب تب ہوگا جب میں یہ بتاؤں کہ جی آج ہے 30 جنوری 2022، تو یہ میں بتا سکوں کہ 30 جنوری 2023 کو کون سا بندہ کون سی گاڑی میں کس ڈرائیور کو کون سی چیز دے کے بھیجے گا۔ ہاں دسو، وہ بتا سکتا ہے بارش ہوگی یا نہیں۔ ساون کا موسم تو آتا ہے ہر سال، وہ ایک مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈیٹ 10 سال پہلے پریڈکٹ نہیں کر سکتا۔ ہاں جب وہ مہینہ آ جاتا ہے یا قریب آ جاتا ہے، ہواؤں کے رخ سے اندازے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بارش اب ادھر ہوئی ہے، کتنے گھنٹے بعد ادھر ہو جائے گی۔ وہ چیز ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے، فزیکل علم ہوتا ہے، وہ علم الغیب نہیں ہوتا۔ علم الغیب یہ ہے کہ وہ کوئی آج بیٹھ کے بتائے کہ 30 جنوری 2050 کو بارش ہوگی یا نہیں، دسو، یہ تو کوئی سائنس بھی نہیں، وہ کہے گی نہیں اس طرح نہیں ہوتا، وہ بھی اسے علم غیب نہیں کہتے۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو آپ چاہے وہ گردے
کے اندر پتری ہے اس کا پتہ لگوائیں یا پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کریں، وہ فزیکل نالج ہے. یہ نہیں ہے کہ بندہ ادھر بیٹھا ہوا ہے آنکھیں بند کرے اور وہ بتا دے کہ فلاں کے گردے میں پتری ہے یا نہیں. ہو بھی سکتی ہے، 10 مریض اگر آئیں گردے پہ ہاتھ رکھے ہوئے اور آپ کہیں ان کو پتری ہے، ایک آدھ مجھے نکل ہی آئے گی، علم الغیب تو نہیں ہو جائے گا. آج جھوٹے موٹے 10 لیا ہوتے ایک نو انہوں نے کاٹ دیتی تھے، پھر گھنٹی لگنی چاہیے نا ایسے نجومی کی. تو یہ فزیکل علم ہوتا ہے. فزیکل علم جو ہے نا وہ تو ابھی اسلام آباد میں آپ چلے جائیں، زمین میں وہ 2 فٹ کا گڑھا کھودتے ہیں، اس میں وہ اپنی ڈیوائس رکھتے ہیں، وہ ڈیوائس میں سے ویوز نکلتی ہیں، الٹرا ساؤنڈ آپ کہہ لیں اس ٹائپ کی ویوز جو ہے زمین کے اندر جاتی ہیں اور پھر وہ ریباؤنڈ ہو کے واپس آتی ہیں. وہ آپ کو یہ بتا دیتی ہیں کہ یہاں پہ پانی کتنی گہرائی کے اندر ہے. اب پرانے زمانے کا کوئی بابا آ جائے اور اس گورے کی مشین کو دیکھے تو گورے نو غوث وقت مان لو ہے. تھوڑے سارے گورے غوث وقت نے، کیونکہ وہ فزیکل نالج اتنا حاصل کر چکے ہیں. تیل بھی گورے نہیں دریافت کیتا سر، کسی بابے کو نہیں ہویا. سر ایڈون نے 1853 کے اندر پنسلوینیا امریکہ میں وہ کنواں ابھی بھی انہوں نے جناب وہ اس کی یادگار رکھی ہوئی ہے. آج تک تیل نکل رہا ہوتا ہوں سرکار، وہ بھی حساتی طور پہ نکل آیا تھا. تو وہ جب ریباؤنڈ ہو کے آتا ہے نا تو وہ پھر اب لوگ اب اسلام آباد میں تو آلموسٹ جو اچھے والا بور ہے 5 لاکھ تک اس کی قیمت پہنچ چکی ہے، کیونکہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ اب تو 200 فٹ سے بھی زیادہ چلا گیا، کئی جگہ پہ 300 فٹ تک ہے. اب لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ روپیہ لگائیں اور اینڈ پہ پانی بھی نہ نکلے تو بہتر ہے 15-20 ہزار روپیہ وہ اس کمپنی کو دیں اور وہ آ کے یہاں پہ ہمیں بتا دے کہ اس گہرائی میں پانی ہے کتنا ہے، تاکہ ہمارا خرچہ بچ جائے. تو یہ فزیکل علم ہے. فزیکلی وہ ویوز گئیں، ریباؤنڈ ہو کے آئیں، پتہ چل گیا. اب یہ سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ فزیکل علم ہے. ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں سے وہ ڈیٹا ریئل ٹائم دیکھ رہا ہے اور آپ کو ٹرانسفر کر رہا ہے. پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی یہاں پہ شاپنگ مالز ہیں، دکانیں ہیں، اور وہ خود امریکہ یورپ میں بیٹھے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے آبزرو کر رہے ہیں کون سا ملازم کتنے بجے آ رہا ہے، کتنے گاہک آئے ہیں، وہ سب کچھ وہاں بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں. تو یہ علم غیب ہے؟ نہیں، یہ فزیکل نالج ہے، حسی علم ہے. علم الغیب ہوتا ہے جو حواس خمسہ کے بغیر حاصل ہو جائے. اس طرح کا سر کوئی علم نہیں ہے کہ آپ بغیر ڈیوائسز کو یوز کیے ہوئے چیزیں کر لیں. تو یہ سب کچھ فزیکل کانٹیکٹ موجود ہوتا ہے. یہاں سے کیمرے نے دیکھا، انٹرنیٹ بھی ایک فزیکل کانٹیکٹ تو ہے نا، الیکٹرو میگنیٹک ویوز والا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا ہے کہ جو اس کی اوپر لیئرز ہیں ان میں سے ایک لیئر ایسی ہے جو آپ کی ان ویوز کو ریباؤنڈ کر دیتی ہے. اگر وہ لیئر نہ ہو تو یہاں سے جو ویو آپ کا انٹینا چھوڑتا ہے نا اوپر جاتی رہے، وہ واپس ہی نہ آئے. ہاں جی، اللہ نے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے. ہماری ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ جو ہے نا جی، یہ کتنی ہارمفل چیزوں کو، سورج سے آنے والی، کائنات سے آنے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ادروائز یہ تو آئے دن اسکن کینسر لوگوں کو ہونا شروع ہو جائے. پھر جو ارتھ کا ایٹماسفیئر ہے 80,000 کلومیٹر، اس میں سے بھی جو ڈینس ہے وہ تو 50 کلومیٹر تک ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ باہر سے جب میٹرائٹس آتے ہیں شہاب ثاقب ہائی سپیڈ کے اوپر، جب وہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں نا تو ہوا کی فرکشن کی وجہ سے ان کو آگ لگ جاتی ہے، زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہی نہیں ہوتے، ورنہ تو جناب یہ زمین کب کی ختم ہو گئی ہوتی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اسپیس شٹل واپس آتی ہے نا تو سیرامک مٹیریل کی انہوں نے اس کے اوپر ٹائلز لگائی ہوئی ہوتی ہیں، پھر بھی وہ کتنی گرم ہو جاتی ہیں. وہ ایک دفعہ ایک ٹائل ہی ٹوٹی تھی نا تو وہ اسپیس شٹل تباہ ہو گئی تھی. وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 10,000 ڈگری سینٹی گریڈ تک رائز کر جاتا ہے. یہ عام آپ کے جو میزائل ہیں یہ جب ری انٹری کرتے ہیں ایٹماسفیئر میں تو 5,000 تک تو ان کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے. تو 5,000 میں تو اسٹیل بھی پگھل جائے گا، 1,500 سے اوپر تو یہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا، لوہا بھی ہو اگر. تو وہ خاص مٹیریل ہوتا ہے. سرکار سائنس نے جس طریقے سے خدا کو اب لوگوں کے سامنے پیش کیا نا، وہ علامہ وحید الدین خان صاحب رحمہ اللہ، انڈیا کے اسکالر، انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز،
خدا ابھرتا ہے۔ اس سائنس نے جس طریقے سے خدا کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، آج سے پہلے تو لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم آیات اپنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ ساری گیم ہے علم کی میرے بھائی، چلیاں دا کوئی لینا دینا نہیں قرآن و حدیث نال۔ ہاں جی، اتنے کیا کہتے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، کہتے ہیں عقل والوں نے تو اپنی عمر ضائع کر دی، عشق کے چلے نمبر لے گئے۔ علم بس کری ہو یار، قرآن کیا کہہ رہا ہے، علم ہی علم ہے۔ ہمارے نبی کو بھی اگر حکم ہوا ہے نا تو دعا مانگنے کا، قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام فجر کے بعد سنن ابن ماجہ میں آتا ہے، سلام پھیرتے ہی دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، میں علم نافع تجھ سے مانگتا ہوں اے اللہ۔ ادھر علم کی نفی، اور جس سارا علم کتابوں میں نہیں ہے، اور سرکار جو کتابوں میں ہے اس کو تو مانو نا۔ ہاں کتابوں والے کو تو مانو، بعد کو بھی ہم دیکھتے ہیں، رکو دیکھ لیتے ہیں، ہاں وہ دیکھتے ہیں، وہ باہر ہے نا وہ قرآن و حدیث سے بالکل الٹ ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پہلے باہر والا ویکھ لو تاکہ تہاڈی مت ماری جائے، اندر والی تانوں سمجھ ہی نہ آئے، وہ اس لیے کہتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے اٹھایا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی اور ایک سپرد کیے جانے کی جگہ۔ یعنی ایک جان تھی حضرت آدم علیہ السلام، سورۃ النساء کے سٹارٹ میں بھی آیا، ان سے ان کا جوڑا بنایا، پھر وہ میاں بیوی سے کثیر تعداد میں مرد و عورت بسا دیے، اور یہاں پہ بھی ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا، یعنی وہ آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد پھر جب کوئی پیدا، اس کے لیے پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی، یعنی ہر شخص کو ایک خاص وقت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں گزارنا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کے سپرد ہونے کی جگہ ہے، وہ ہے قبر یا سمندر یا ہواؤں میں راکھ کا بکھر جانا یا کسی شیر کے پیٹ میں چلے جانا۔ سپرد ہونے کی جگہ بھی اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم اپنی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو بات کو سمجھنا چاہیں، جو تفقہ کرنا چاہیں، جو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیں، یعنی کہ عشق دے چلے نہ ہوڑو، عقل والے ہوں۔ یفقہون، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ، سمجھ بوجھ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر اس کے ذریعے ہر طرح کی اگنے والی چیز زمین سے نکال دی۔ بندہ پاگل ہو جاتا ہے جناب، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، بارش کے بعد کس طریقے سے ہریالی ہوتی ہے، آپ کھیتوں میں کبھی چلے جائیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یقین کریں، میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا نا، خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، اس ویڈیو میں، کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم اکثر معجزات کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کو کسی ایسی دنیا سے لایا جائے جہاں آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے اتنا خوبصورت چوزا نکلتا ہے، تو آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ بیج زمین میں بویا جائے تو یہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے، آپ کبھی بھی نہیں مانیں گے کہ یار اتنا سا بیج، اس میں تو کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی۔ اور سرکار یہ تو ایک فیکٹر ہے، اس درخت کے ساتھ پھر پتے لگنے ہیں، پھر پھول لگنے ہیں، پھر انہوں نے پھل میں کنورٹ ہونا ہے، پھر ان پھلوں نے پکنا ہے۔ یہ ایک ایک کمانڈ جو ہے وہ اس بیج میں موجود تھی۔ دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی جو ایک بیج نے کیا ہوا ہے۔ اربوں درختوں کا ڈیٹا ہے سرکار۔ ظاہر ہے جب ایک تربوز کا آپ نے بیج ڈالا تو اس سے ایک جب تربوز نکلا تو اس کے اندر کتنے بیج ہیں؟ وہ ہر بیج کے اندر ایک تربوز ہے، اور پھر یوں آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں۔ یہ تو فیکٹوریل میتھمیٹکس والے لوگ جانتے ہیں، یہ فیکٹوریل، بس یہ اینڈ نہیں ہونا، یہ انفینٹ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، آمین۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا،
پھر ہم اس کے ذریعے نکالتے ہیں ہری ہری بالیاں اور دانے ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے. یہ گندم کی بھی جب بالیاں نکلتی ہیں آپ دیکھیں دانے پہ دانا, اور سرکار چھلی دیکھے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جو کہہ رہے ہیں چھلی خود بن رہی ہے, اسے کہو کہ یہ جو چھلی ہے نا اس کے دانے ہم اتار دیتے ہیں, دوبارہ اس جگہ پہ لگا کے بتا دو. ہاں ایک بار اتر جان, ایگزیکٹ انہیں کوآرڈینیٹس دے ہوتے ہیں, لا کے دسو. جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی ڈیوائن سورس اس کے پیچھے نہ ہو. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اللہ ہی وضاحت ہے کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ, اور کھجور اور اس کے گچھے جو نیچے کی طرف لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. سرکار کتنی اوپر جا کے کھجور لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے, پورا وہ آپ دیکھ لیں بالکل بنجر قسم کا درخت نظر آ رہا ہوتا ہے کھجور, کوئی سبزی نہیں ہوتی اس میں, کوئی سبز رنگ نہیں ہوتا. اوپر جا کے لگا دیا اور وہ کس طرح گچھے لٹکائے ہوئے ہیں, ہر ایک کھجور اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہے اوپر جا کے. اللہ کے کام ہے. وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ, اور باغات پیدا کیے انگوروں کے. وَالزَّيْتُونَ, اور زیتون. وَالرُّمَّانَ, اور انار. مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ, ایک دوسرے سے شکل و صورت اور ذائقے میں ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. اللہ اکبر. کھجور بھی میٹھی, آم بھی میٹھا, انار بھی میٹھا, انگور بھی میٹھا, سارے ہی میٹھے لیکن ٹیسٹ ڈفرنٹ. اس سے بڑی بات, ایک ہی زمین سے یہ سیراب ہو رہے ہیں اور زمین میں کوئی چینی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے. اس سے بڑی بات وہ آگے چل کے آ بھی جائے گی, آگے اس کے ساتھ ہی. بلکہ انظروا الی ثمرہ, ان کے پھلوں کی طرف ذرا دیکھو. اذا اثمر, جب وہ پھلدار ہو جائیں, یعنی وہ درخت بھر جائے نا پھل سے, ذرا دیکھو. وینعی, اور ان کے پکنے کو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک تو پھل جب لگ جائیں اس کی طرف دیکھو, اور ان کے پکنے کی طرف ذرا غور کرو. یار چند دن پہلے تک آم سبز ہوتا ہے, آپ کاٹ لیں کھٹا ہے نا, آم اتنے کا اتنا ہے, اچانک اس کا رنگ بدلنا شروع ہوتا ہے اور اندر سے ذائقہ بھی بدل جاتا ہے. سرکار یہ کون سی پروڈکٹ ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ نمک کا گلاس رکھ کے سائڈ پہ ہوں, تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھیں تو وہ چینی بن چکی ہو. ایسے تو نہیں ہوتا. یہ کون سی فورس ہے جو اسے یہ کنٹرول کیے ہوئے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پھلوں کو دیکھو اور اس کے بعد پکنے کو دیکھو. سرکار قیامت چھپی ہے اس جملے کے اندر کہ پکنے سے پہلے کچھ اور ذائقہ, پکتے ہی کچھ اور ذائقہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر غور کرو, کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے؟ کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے نا. اور وہی اللہ نے پھر کہہ دیا ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون, بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں. میں یہ ترجمہ کرتا ہوں, ویسے یہ ترجمہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں, ایمان بھی وہی لاتا ہے نا جو بات مان لیتا ہے. یعنی جو بات ماننے والا ہے نا, سچائی کو ماننے والا, ٹروتھ لور ہے, حق کو قبول کرنے والا ہے, اس کے لیے نشانی ہے. ویسے تو آپ دیکھ لیں 40 سال تک کروکوڈائلز کے اوپر, ہاتھیوں کے اوپر تحقیق کرتے رہتے ہیں, نیشنل جغرافی کے اوپر پوری عادتیں وہ جناب اس پہ ڈاکومنٹریز بنا دیتے ہیں, کئی مہینوں تک بیٹھ کے ویڈیوز بناتے رہتے ہیں. پھر ایک کوئی کریٹیکل سین ان کو ملتا ہے, وہ لاکھوں ڈالر میں بیچتے ہیں ڈسکوری کو, اینیمل پلانٹ کو, نیشنل جغرافک والوں کو, اور پھر آ کے لوگ وہاں تعارف کروا رہے ہوتے ہیں جی انہوں نے 30 سال لگائے جی کروکوڈائل کے کڈیا ہوتے جو تو یار جے کروکوڈائل کے بنانے والے کوئی تو نے نہ پہچانا تو اس تحقیق کا کیا کرنا ہے تو نے؟ اور کیا اللہ نے اس کو دیکھیں کوالٹیز دی ہیں. یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ طاقتور جانور کوئی نہیں ہے. ڈائنوسارز دنیا سے یہ انہوں نے ختم کیے ہیں. جب وہ پانی پینے جاتے تھے نا, جو چند ایک بچ گئے تھے, تو یہ اپنے جبڑوں میں ان کا شکار کر لیتے تھے. شیروں کا شکار کر لیتے ہیں یہ, پانی پینے جائے شیر تو. اتنا طاقتور یہ جانور ہے. 3000 پاؤنڈ اس کی فورس ہے یہ جبڑے بند کرنے کی.
اور کیا کوالٹی ہے، پانی کے اندر بھی زندہ رہتا ہے، پانی کے باہر بھی. شکار کیسے کرتا ہے؟ بس صرف آنکھیں ہلکی سی باہر ہوتی ہیں، پورا اندر ہوتا ہے اور آ کے دبوچ لیتا ہے. اور اللہ نے کمزوری ایسی ساتھ رکھ لی ہے اس کے اندر، جب اس کے جبڑے بند ہو جائیں نا، پھر ایک عام آدمی بھی اس کو دبا لے تو جبڑے کھول نہیں سکتا. کھولنے کی فورس اس کو کوئی نہیں دی اللہ نے. ہاں دیکھا، اس لیے وہ پکڑ کے فوراً ٹیپ لپیٹ لیتے ہیں. سرکار 3000 پاؤنڈ دی طاقت میں اگر وہ کھول رہا ہوئے تو لاؤ کوئی بندہ پلوان جو اس کو کھولنے تو روک لے. ایک بار آپ اس کو قابو کر لیں. یعنی انسان سے اوپر کوئی نہیں ہے، انسان نے یہ چیزیں ڈسکور کر لی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جو لوگ اس طرح کی تحقیقات کرتے ہیں، یار اس میں سے کچھ رزلٹ بھی تو نکالو نا، اس رب کو بھی تو پہچانو نا جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں. یقین کریں، ہم تو یہ جب نیشنل جغرافک ڈسکوری چینل دیکھتے ہیں نا، میں کہتا ہوں جی یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری قدرتوں کے ساتھ انسان کے سامنے آ گیا. اللہ اتنا ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ ظاہر کوئی نہیں، اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں. اور یہ چھپا ہوا ہمارا امتحان ہے. ہمیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یار یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، اور اتنی روٹین کے ساتھ ہو رہا ہے. اور یہ مخلوقات کو جو اللہ نے کام میں لگایا ہوا ہے، کتنی استقامت کے ساتھ وہ سارے کام وہ پرفارم کر رہے ہیں. اللہ ہی اللہ جی. سرکار اس اللہ کے ہوتے ہوئے انسان کسی ایسے انسان کو مشکل کشا مان لے جو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، جو مر جائے تو اس کے کپڑے اتار کے اسے غسل دیا جاتا ہے. زندہ آدمی تو اپنے کپڑے نہیں اتارنا دیتا. بزرگ زندہ نہ تھے، کپڑے کیوں لاندے ہونا دے؟ کپڑے اتار کے ہی ان کو غسل دے کے تو کفن پہناتے ہو نا. اتنا کمزور انسان. میں اکثر سوچتا ہوں کہ بعض اوقات انسان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم جو ہے، یہ بہت ایگزیجریشن ہے اس کے اندر، کہ 60 سال کا شرک کرنے کے عوض ہمیشہ کی جہنم. ہونا تو چاہیے تھا جو 60 سال شرک کرے 60 سال جہنم. لیکن سرکار شرک اتنا بڑا جرم ہے، کائنات میں اگر کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو شرک ہی تھا. کیونکہ اللہ اپنی قدرتوں سے اتنا واضح ہے، اس سے بڑھ کر اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے تعارف کروا دیا، کتابوں کے ذریعے تعارف کروا دیا. پھر بھی انسان شرک کرے تو اس کی سزا پھر یہی ہونی چاہیے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے ہیں جنوں میں سے اللہ کے شریک. وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے انہیں پیدا کیا تھا. پیدا اللہ نے کیا ہے اور مشکل کشا انہوں نے بنایا ہوا ہے جنات کو. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور انہوں نے گھڑ لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، یعنی کہ عشق دے چلے نے. وہ علم تو بغیر نے نا، بغیر علم کے. علم والا تو یہ نہیں کرے گا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. بت بھی جو بنائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے تھے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جو شرک شروع ہوا وہ قوم نوح میں اس طرح ہوا کہ اللہ کے نیک بندے تھے جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کی اولادوں نے آگے سے ان کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کرتے تھے وہاں پتھر رکھنے شروع کیے کہ ان پتھروں کو دیکھیں گے تو بزرگوں کی یاد آئے گی. پھر اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے وہ پتھر تراشنے شروع کر دیے. اس سے اگلی نسل آئی، انہوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. اس طریقے سے شرک گریجولی داخل ہوا. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اللہ، بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، ان عقیدوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. بدیع کہتے ہیں اس کریٹر کو جو بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز پیدا کرتے ہیں.
بدعت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، جو پہلے دین میں آئی نہیں تھی چیز. اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی ہے، عدم محض سے وجود بخشا ہے چیزوں کو. خالق انسان بھی ہے، لکڑی سے فرنیچر بنا لیتا ہے، لیکن لکڑی کون بناتا ہے؟ اللہ. لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا. انسان جو کچھ کرتا ہے اس پلانٹ پہ موجود جتنے بھی ریسورسز ہیں، مٹیریلز ہیں، ان کو یوز کر کے چیزیں بناتا ہے. یار اللہ کو دیکھیں کہ ایک بے قدر بیج کو سورج کی روشنی کے ذریعے اتنا بڑا درخت بنا دیتا ہے. اس وقت پلانٹ پہ ایسے درخت بھی ہیں جن کی ہائٹ 300 تک بھی ہے، 300 فٹ تک، اور ان کو بھی پانی اوپر تک پہنچ رہا ہوتا ہے زمین سے سک کر کے، وہ سرفیس ٹینشن کے ذریعے. اگر موٹر لگانی پڑ جائے سرکار، آپ تو ایک علاقے کے درختوں کے بجلی نہیں پوری کر سکتے جو ان کو پانی چاہیے ہوتا ہے اوپر. آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہزاروں کلو واٹ موٹریں چاہیے یہ جو بڑے درختوں کو پانی فیڈ کرنے کے لیے، وہ جو خود بخود سک کر رہے ہیں. سر خود بخود نہیں کر رہے، اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، ایسا فزیکل فنامنا آف نیچر سیٹ کر دیا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھیں کیسے امتحان میں ڈالا ہے کہ خود پیچھے ہے، اتنا کچھ واضح کر دیا ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا. تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. ایسا ہی کیوں ہوا کرتا ہے؟ اسی کے پیچھے تو قیامت ہے. انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کا کوئی بچہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ اس نے اپنی بیوی کسی کو اختیار نہیں کیا. لم یلد ولم یولد. اچھا سورہ الزمر میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا نا تو اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو چن لیتا. اگر مخلوق میں سے وہ کسی کو بیٹا چنتا بھی نا تو وہ رہتی تو مخلوق نا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہو، ورنہ تو انسان کا بیٹا اگر انسان ہے تو پھر اللہ کا بیٹا بھی الہ ہوتا. وہ جو آیا سورہ الزخرف میں، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ محال ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا چنے. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. اور سورہ زمر میں تو اور مور لگا دی کہ اگر اللہ نے کوئی بیٹا بنانا بھی ہوتا نا تو مخلوق میں سے ہی چنتا. بیٹا پھر بھی نہیں اللہ نے. اللہ کلّا ہی ہے جی. ہاں توحید قائم ہے اپنی جگہ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کا علم بھی اس کے پاس ہے. یعنی یہ چیزیں بنا کے اللہ نے چھوڑ نہیں دی ہیں سرکار، نہ صرف یہ چیزیں پیدا کی ہیں بلکہ ان کا کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے. انسان سوچ سکتا ہے یار 20 لاکھ 2 ملین سے زیادہ سپیشیز پلانٹ ارتھ پہ، انسانوں، جانداروں، چاہے وہ نباتات ہوں چاہے حیوانات، وہ ہو چکی ہیں ابھی تک ڈسکور. سائنٹسٹ تو کہہ رہے ہیں یہ 4 ملین تک جا سکتی ہیں. پھر ہر ایک سپیشی کی آگے کھربوں میں تعداد ہے. صرف جو زمین پہ کیڑے حشرات الارض اتنے ہیں کہ اگر زمین پہ بسنے والے یہ 7 ارب کے قریب انسانوں میں سے ہر ایک انسان کو 20 کروڑ دے دیا جائے نا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، 20 کروڑ اس کا، سرکار یہ کیلکولیٹر ہی فیل ہو جائے گا. 7 ارب 7 بلین ملٹی پلائڈ بائی 200 ملین. کرو کیلکولیشن. یہ تو صرف حشرات الارض ہے جو یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو سائنٹسٹ نے تو کہہ دیا جناب 1 اسکوائر انچ بھی پلانٹ ارتھ پہ ایسا نہیں ہے جہاں کوئی زندہ مخلوق نہ ہو. ایک ڈبہ جو ہے انچ بائی انچ کا یہ بھی کسی مخلوق سے خالی نہیں ہے. ہمارے جسم پہ بھی کتنے بیکٹیریاز ہیں جو خوراک حاصل کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ آپ کو پھر نظر آئیں گے خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے. ہمارے منہ کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہیں، معدے کے اندر ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا، یہ تو بھی سائنس بتا رہی ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پالنے والا. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے.
اینڈ رزلٹ اللہ نے ہر چیز کا یہ نکالنا ہے کہ بھائی جس کی یہ کوالٹیز ہے نا، پوجنا اسی کو ہے، دعا اسی سے کرنی ہے، معبود وہی ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ یہ اینڈ رزلٹ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مان لیا اور ساتھ ہی کہا کہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے جی، کام چک کے رکھو، نہیں، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اللہ کی ماننی ہے۔ یہ پہلے آیا کہ اللہ کو مانو، پھر آیا فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی کے ساتھ ٹوٹل اوبیڈینس کرنا کسی ہستی کی، یہ ہے عبادت۔ اس میں ظاہر ہے ساری عبادات، حقوق اللہ، حقوق العباد دونوں شامل ہیں۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان بھی ہے، ہر چیز اس نے، یہ نہیں ہے کہ آپ بنا کے فرشتوں کے، بزرگوں کے یا جنات کے حوالے کر دیے، نہیں، سرکار فرشتے جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں نا، وہ بھی ڈسیو ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی لمیٹیشن رکھی ہے۔ قیامت والے دن جو آتا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، شہید کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، اور قرآن کے قاری کو، الٹیمیٹلی اسے ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فرشتوں نے ان کی وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، فرشتے لکھ لیں گے فلانا دامت برکاتہم عالیہ، اندر فلانا ٹھینگا کے ہے، وہ تو نہیں انہوں پتا بھی اندر کیا کر رہا ہے، دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ فرشتے تو ظاہری اعمال کاپی کرتے ہیں نا، اصل چیک جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ آنکھوں کا احاطہ وہ کر لیتا ہے، کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑا باریک بین ہے، ہر چیز کو باریکی تک دیکھنے والا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز، بلکہ یہاں تک آیا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ آیت ہے جو سیدہ عائشہ نے کوٹ کی تھی نا، بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ انہوں نے مسروق سے کہا کہ جو کوئی 3 باتوں میں سے ایک کا بھی قائل ہو وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا۔ مسروق قرآن نہیں تو پڑھتا، اس میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کیا، لا تدرکہ الابصار، نظریں اسے نہیں دیکھ سکتی، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نظروں کو گھیرے ہوئے ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ ہاں باقی یہ ضرور ہے، قرآن حکیم میں بھی اشارتاً موجود ہے، بخاری مسلم میں بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل ویڈیو ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، معراج کے حوالے سے بھی، ویسے قیامت کے حوالے سے بھی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کی نگاہوں کو یہ طاقت دے دے گا کہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اس طرح کا دیدار ہوگا۔ وہ بھی اگر آپ کہنا کہ گاڈ جو ہے اس کا احاطہ جنت میں بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی کمپیٹنسی نہیں ہے نا، یہ انسان کے لیے محال ہے کہ وہ اللہ کا احاطہ کر لے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم لمیٹڈ ہیں، لمیٹڈ چیز ان لمیٹڈ چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کہیں گے اللہ چاہے بھی تو ہم کہیں گے یہ سوال ہی محال ہے، اللہ یہ چاہے گا نہیں، اور دوسرا یہ ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا۔ یہ اسی طریقے سے اللہ چاہے تو ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کہیں گے ہاں پیدا کر سکتا ہے تو پھر دوسرے میں قدرت کی نفی ہو جائے گی کہ خود نہیں اٹھا سکتا، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو کہیں گے اچھا اللہ کی قدرت نہیں ہے۔ اس طرح کے سوالات کے جوابات میں اسی کے اوپر وہ سعودیہ کے وہ مفتی صالح فوزان نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ کفر کا لگا دیا تھا، تو پھر میں نے رد کیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی طرح علمی ڈسکشن کے اندر، سرکار علمی ڈسکشن ہوتی ہے نا، اس میں گستاخیاں شوخیاں نہیں آتی ہیں، وہاں تو علمی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ کافر اس قسم کے سوالات جب کر رہے تھے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کئی ایک چیزوں کی لسٹ آپ کو بنا کے پیش کر سکتا ہوں جو آل مائٹی گاڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن اس نے کی کہ یہ
بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر بھیج سکتا ہے اس حال میں کہ ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے, نئی شریعت کے ساتھ, نئی کتاب کے ساتھ, تو ہم کہیں گے میرے بھائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. ختم نبوت کا مطلب ہی ہے, یہ ایک وقت میں ایک ڈیفینیشن ہو سکتی ہے نا, بیک وقت دونوں چیزیں تو نہیں سیٹسفائی ہو سکتی. یہ میتھمیٹیکلی رانگ سٹیٹمنٹس ہیں, انہیں کہا جاتا ہے فقہ کی لینگویج میں محال. کیا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر آپ کہیں کہ جی بول سکتا ہے, استغفر اللہ, ایک غلط چیز کو آپ نے گاڈ کی طرف منسوب کیا. اسی بھی تو اعلیٰ حضرت نے رشی احمد گنگوئی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اسام الارمین کے اوپر. انہوں نے بھی ماما تو تنوں کی نے ضرورت کی تو ایڈا بڑا کو کام کرے. رشی احمد گنگوئی نے کیا کہ جی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر تو ہے لیکن بولے گا نہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے ادھر اتنے ٹوٹے کیتے کہ حالے تک وہ قیمہ انہیں کو سنبھالیا نہیں جا رہا. ایک اتنی سی کتاب لکھ کے پوری دیوبندیت کے مدرسے ان کے لاکھوں علماء کو ایک بندے نے فیل کر دیا, کیونکہ اس نے اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں گدڑ سنگھ ہی آگے کہ میں نے قابو کتنے کرنا ہے. اس کا جواب یہ تھا کہ جھوٹ بولنا ایک نٹوریس چیز ہے. اللہ پاک ہے, کوئی بھی گندی چیز اس کی قدرت میں داخل نہیں ہے. اس میں اس کی قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ اس چیز کا نقص ہے کہ وہ قدرت میں داخل نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا, اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اس کے لیے پھر فقہاء نے ایک ٹرم ڈیوائز کی تھی محال, اور اس کے اگینسٹ ایک اور ٹرم ہے مقدور. مقدور کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی قدرت میں داخل ہیں اگرچہ اس نے نہ کی ہو. مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا اللہ تعالیٰ کوئی سیڑھی ایسی بنا سکتا ہے کہ ہم زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں, ہم کہیں گے ہاں بنا سکتا ہے. اگرچہ بنائی نہیں ہے, ہمارے علم میں نہیں ہے, لیکن یہ اللہ سے ناممکنات میں نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد کو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ بنا سکتا ہے جس طرح کہ عورت کو بنایا ہے, اگرچہ ہی اس نے نہیں کیا, سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی, وہ بھی پسلی سے. یعنی اگر کوئی شخص کہے کہ وہی لیبر پینز اور یہ ساری چیزیں مردوں کے ساتھ ہوں, ہم کہیں ہاں کر سکتا ہے اللہ, اگرچہ نہیں کیا. مقدور ہے, پاسبل ہے, اللہ چاہے تو پاسبل ہے. اللہ چاہے تو سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتا ہے, سرکار ساری کائنات گزار سکتا ہے. اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر, کیونکہ یہ فزیکل ورلڈ کی جو چیزیں ہیں نا سرکار, یہ تو اب سائنس آپ کو بتا رہی ہے نا کہ اگر آپ کسی چیز کو لائٹ میں کنورٹ کر لیں تو اس طرح کی کھربوں کائناتیں بھی ہونا, وہ بھی سوئی کے ناکے سے آپ گزار سکتے ہیں. یہ تو اس کائنات کے جو راز تھے وہ سائنٹسٹ نے ڈسکور کر لیے ہیں کہ اگر یہ ہو, اگر کسی طریقے سے فیوژن پاسبل ہو جائے تو آپ جیلم شہر کو نیو یارک شفٹ کر سکتے ہیں سیکنڈز کے کروڑویں حصے میں. یہاں سے اسے ڈیفیوز کریں, ٹھیک ہے, وہاں جا کے دوبارہ پروڈیوس, اسے لائٹ میں کنورٹ ہو, وہاں سے جا کے دوبارہ ہو جائے. لیکن یہ اب انسان کی پاسبلٹی نہیں. لیکن E=mc² جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے اس میں ابھی تک ایک چیز تو پاسبل ہے کہ میس انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے. کس طرح؟ لکڑی جلاتے ہیں, آگ اور انرجی بن جاتی ہے, لیکن اس ایکویشن کے تحت وہ آگ دوبارہ سے لکڑی بھی بن سکتی ہے. لیکن ابھی تک سائنس اس کو پاسبل کر نہیں سکی. لیکن میتھمیٹیکلی آئنسٹائن نے یہ ثابت کر دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انرجی کو دوبارہ سے میس بنا دیا جائے. لیکن کون بنائے؟ سرکار, یہ تو اس کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی اگر انسان یہ کرنے میں کامیاب ہو جائے. پاسبلٹی ہے, لیکن اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو انرجی کو دوبارہ میس بنا دے جس طرح میس انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں مقدور, یعنی اللہ کی قدرت میں داخل, اگرچہ اس نے نہیں کی ہوئی یا کی تو ہیں ہمارے علم میں نہیں. ممکن ہے کچھ چیزیں کی ہوئی ہوں. یعنی بلیک ہولز جب تک ہم نہیں تھے ہمیں نہیں پتا تھا, ہمیں تو نہیں یہ پتا تھا. یہ تو وہ کس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بلیک ہول دریافت کیا تھا, نام اتر گیا میرے ذہن سے, ان کا مزار کدھر ہے؟
نہیں سرکار، مزار کدھر ہے ان کا؟ اللہ دے بندے ہو. پہلی دفعہ تو آئنسٹائن نے بات کی تھی نا کہ ایسے راستے موجود ہیں کہ پوری پوری گلیکسیز وہاں جا کے غائب ہو جاتی ہیں اور وہ ٹائم بھی رکا رہے گا اور آپ کہاں سے کہاں بھی پہنچ جائیں گے، سفر بھی طے کر لیں گے. سرکار یہ پہلے تو نہیں تھا لوگوں کو پتا. اب آئنسٹائن اگر زندہ ہوتا تو میں اسے حافظہ اللہ کہہ دیتا، ٹھیک ہے. باقی گاڈ کا تو ماننے والا تھا، باقی اللہ اور اس کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ سائنس نے ہمیں آج کس جگہ پہنچا دیا کہ ہم کئی چیزیں جو پہلے ہم سمجھتے تھے محال ہیں اس فزیکل ورلڈ میں، لیکن وہ اللہ نے مقدور کی ہوئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بائی ڈیفینیشن محال ہیں، ان کو کوئی مقدور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پھر بائی ڈیفینیشن غلط ہو جائے گی. اس میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو موت دے سکتا ہے؟ لو سوال کا جواب دیں. اگر آپ کہیں کہ دے سکتا ہے تو جسے موت آئی تو وہ خدا کیا ہوا؟ اور اگر آپ کہیں نہیں دے سکتا تو کوئی پوچھے گا اچھا پھر یہ تو بات اس کی قدرت میں داخل نہ ہوئی. تو ہم کیا کہیں گے؟ بائی ڈیفینیشن یہ غلط ہے، یہ محال ہے. خدا کی ڈیفینیشن یہ ہے جسے موت نہ آئے. موت آنا ایک نقص ہے. یہ نقص ہونے کی وجہ سے اللہ کی قدرت میں داخل نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی قدرت کی کمزوری ہے، بلکہ اس نقص کی کمزوری ہے کہ یہ قدرت میں داخل نہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ ہاں جی، یہ ہے محال اور مقدور. جاؤ اپنے مولویوں کو پہ جاؤ جا کے، ہاں انہوں کے سوال رکھو اور انہوں نے پھر سارا کچھ پھر تماشا ویکھو، پھر انہوں نے محال اور مقدور سمجھاؤ تو پھر دسو کہ جی اے سانو انجینئر صاحب نے دسی سن گلاں. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری بحثیں ہیں. یہ 3 صدی ہجری کے اندر جب معتزلہ کے دور میں، سلطنت عباسیہ کے دور میں فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ ہوئیں تو یہ ساری علم الکلام کی بحثیں نکلیں. اس وقت فقہاء نے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا. یہ وہ بحثیں ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھیں، یعنی یہ وہ سوالات ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے کیونکہ اس وقت تو یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں تھیں آئی نا، اللہ کی صفات کے معاملات. اسی لیے اس کے اوپر پھر علم الکلام ایک پورا ڈیوائز کیا گیا، اسے علم الکلام کہا جاتا ہے. یہ وہ منطقی بحثیں ہیں، جو بحثیں تھوڑی بہت جو سیکھے ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہوتے ہیں مولوی. اچھا جی اے دسو جی، اے دسو جی، اچھا جی اگر شیطان جڑا ہے ایک ہو کے ہر انسان کو وسوسہ دلاتا ہے تو نبی علیہ السلام ہر جگہ نہیں موجود ہو سکتے. یہ علم الکلام خدا کے لیے اس طرح نہیں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اس طرح کریں تو پھر ہم کہیں گے اگر آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں ہو سکتا، کرو. نہیں جی منع ہے. کیوں منع ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے. اس طرح اینالوجیز نہیں بنتی کہ اگر اے ہو جاتا تو اے کیوں نہیں ہو جاتا. اس کو علم الکلام کی منطق کی بحثیں کہا جاتی ہیں. یہ ساری فلسفیوں کی چیزیں تھیں. یہ آج کل اگر آپ نے ان چیزوں میں کسی کو امام دیکھنا ہے نا تو بریلوی اور شیعہ یہ ٹاپ پہ ہیں اس فیلڈ میں. آپ کو یہ کہانیاں کراتے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ 5 انگلیوں سے 5 تن پاک، الف لام میم سے آل محمد، اور یہ ہر طرح کی چیزیں آپ کو ثابت کرتے نظر آئیں گے. اس طریقے سے دیوبندی وہ ایک سوال سے پوچھیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے، وہ آپ کو اور کہانیاں کرانا شروع کرا دیں گے. دیکھیں جی وہ جی قبر پہ تو نبی علیہ السلام موجود ہے لیکن عرش پہ اللہ اس طرح تو نہیں بیٹھا ہوا، تو وہ ٹچ نہیں کر رہا، تو وہ نہیں پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. آپ کہیں گے یار بھئی ایک آیت حدیث پڑھ دو کہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے تم نے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.